تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، سیریز اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ الحمدللہ عز و جل آج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا ہی پیارا وصف آپ کے ساتھ ہم ڈسکرائب کریں گے، یعنی اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ وصف ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھا جائے تو پیارے آقا صرف ایک نبی ہی نہیں بلکہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے آپ کو اس کائنات کا معلم بنا کر پیدا فرمایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شوہر بھی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے دوست بھی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ دار بھی ہیں، پیارے آقا ایک قائد بھی ہیں، ایک رہنما بھی ہیں، ایک لیڈر بھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جس وصف کا آج ہم تذکرہ کریں گے وہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہونے کا کردار، کہ جہاں آپ شوہر بھی ہیں وہاں آپ باپ بھی ہیں، والد بھی ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سیرت کے ان پہلوؤں پر کہ جس سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا، آئیے گفتگو کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اس درود پڑھنے والے کو اللہ پاک قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل آج بھی ہمارے مہمان ہیں شعیب بھائی، جو پیارے پیارے انداز میں نعت پاک سناتے ہیں۔ شعیب بھائی، آج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا اگر وہ کلام آپ سنا دیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا۔ صبح طیبہ میں بڑھتا ہے باڑا نور کا، سب سانے نور کا آیا تارا نور کا، باغ طیبہ میں سبحان پھول پھولا نور کا، تیری نسل پاک میں بچ بچ چور کا، تیری نسل پاک میں بچ بچ چور کا، نور تیرا سب رانا نور کا، نور کی سر سایہ شان نور کا، نور کی سر سایہ شان
نوری کا فیضان ہے رضا احمد نوری کا فیضان ہے بڑھ کر قصیدہ نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑا ہی پیارا کلام ہے یہ اعلیٰ حضرت کا، اور جہاں آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایز اے فادر ایک کردار آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل کا ذکر فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پیارے پیارے ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شفقت بھرا، محبت بھرا اور محبت سے لبریز ایک کردار آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں، اور وہ کردار ہے والد کا کردار۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایز اے باپ یعنی والد، جن کی شفقت و محبت کی مثال نہ پہلے کوئی دے سکا نہ بعد میں کوئی دے سکے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے والد ہیں کہ جن کی شفقت پدری میں محبت کا سمندر موجزن تھا، جن کے آغوش محبت میں تربیت پانے والے بچوں نے نہ صرف اعلیٰ کردار سیکھا بلکہ دنیا کے لیے عملی نمونہ یعنی آئیڈیل بن کر ابھرے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی باپ ہونے کی حیثیت سے ہمیں زندگی میں کیا سبق ملے گا، یعنی پیارے آقا کی اس پیاری پیاری سیرت میں باپ ہونے کے اعتبار سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور آپ کی محبت، نرمی، شفقت اور اپنے بچوں کو تربیت دینا، یہ سب وہ خزانے ہیں کہ جو ایک باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد تک یہ پہنچائے اور ان کی دنیا و آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ماں باپ یا استاد اپنے بچوں سے اتنی انسیت، اتنی محبت، اتنا پیار اور اتنی فکری تربیت کا امتزاج ایک ساتھ ہی آپ کو کسی استاد میں یا کسی باپ میں یا کسی ماں میں اس طرح سے نظر آئے، بلکہ یہ سارا امتزاج یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک ذات میں نظر آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اولاد پر بھی کس قدر شفقت فرمائی اور کس قدر مہربان تھے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ وہ مقام محبت ہے جہاں والدین صرف اپنی اولاد کو نان نفقہ یا ڈانٹ ڈپٹ کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ پیار، شفقت اور کردار ساز یہ والدین ہوتے ہیں، اور والدین کو ایسا ہونا چاہیے۔ اور اس کا سب سے حسین نمونہ، سب سے خوبصورت پہلو، سب سے خوبصورت اور بہترین آئیڈیل ہمیں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نظر آتی ہے۔ تو آئیے آج کے اس پروگرام میں ہم اس پہلو کو اجاگر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اولاد کی صورت میں بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کل اولاد کی تعداد یہ 7 کی بتائی جاتی ہے، 3 صاحبزادے اور 4 بیٹیاں صاحبزادیاں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ ہی میں، آپ کی زندگی مبارکہ میں ہی آپ کی 6 اولادیں اس دنیا سے کوچ کر گئی، انتقال کر گئی، اور صرف آپ کی ایک شہزادی باقی رہی جن کو ہم خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کو اگر دیکھا جائے تو اعلان نبوت سے پہلے کا وہ دور ہے کہ جسے دور جاہلیت کہا گیا، اور یہ وہ دور تھا کہ جہاں
بیٹی پیدا ہوتی تو شعیب بھائی ایسا ہوتا کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر گویا ایسا لگتا کہ اب ان کے گھر ماتم ہو رہا ہو، اللہ اکبر۔ اور بیٹا پیدا ہوتا تو خوش ہو جاتے۔ تو اب اس طرح کی قوم کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک والد کا کردار جو ہے نا ادا کر کے ہمیں بتایا کہ باپ کیسا ہوتا ہے، باپ کو کیسا ہونا چاہیے، اور باپ کے ذمے کیا کام ہوتے ہیں۔ باپ کے ذمے صرف یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کھانے پینے کا، رہنے کا، کپڑوں کا انتظام کر لے، بلکہ باپ کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اولاد کی عمر کے اسٹیج پر جو ہے نا وہ الگ الگ اسٹیج پر باپ کی الگ الگ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک نہایت ہی رحیم اور شفیق والد تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اولاد سے بے پناہ محبت فرمائی، بلکہ ان کے اچھے نام بھی رکھے، اور اچھے نام رکھ کر نہ شعیب بھائی ایک اعلیٰ مثال جو ہے نا وہ قائم فرمائی۔ اچھا وہ دور پتہ ہے کیسا دور تھا شعیب بھائی، کہ اس دور میں عجیب عجیب نام رکھے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور کچھ نام ایسے بھی ہوتے تھے کہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایسے بھی نام رکھنا جو ہے نا اس دور میں پسند کیا جاتا تھا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نوازا تو آپ نے جو ہے نا اپنے ایک صاحبزادے کا نام قاسم رکھا، ایک صاحبزادے کا نام جو ہے نا عبداللہ رکھا، ایک صاحبزادے کا نام جو ہے نا ابراہیم رکھا، پھر صاحبزادیوں کی اگر بات آئے تو ایک صاحبزادی کا نام رکھا زینب، ایک کا نام رکھا رقیہ، اور ایک کا نام جو ہے نا وہ رکھا ام کلثوم، اور پھر ایک شہزادی جو سب سے پیاری اور لاڈلی شہزادی ہے وہ ہیں خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پیارے آقا نے ان کا نام رکھا فاطمہ۔ اب آگے چل کر مزید ہم اور بڑھتے ہیں تو ایک وہ دور آیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں ہی ساری اولادیں انتقال کر گئی تھی۔ اب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا، اللہ پاک نے جو ہے نا ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا، تو پیارے آقا نے اپنے نواسوں کے نام رکھے، اور پہلے نواسے کا حضرت فاطمہ کے بطن سے جو پیدا ہوئے ان کا نام رکھا حسن، اور دوسرے شہزادے کا نام رکھا حسین، اور پھر ایک اور جو ہے نا اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا تھا مولا علی اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور جن کا نام رکھا گیا تھا محسن، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مختلف روایتیں ہیں، اور کسی وجہ سے ان کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے باپ کی جو ایک ذمہ داری ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ باپ کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت تو وہ بعد میں کرے گا، لیکن سب سے پہلے اس کے ذمے ایک کام آتا ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے۔ صحیح۔ یہاں پر اگر آج کے اس ماڈرنٹی والے دور کی بات اگر میں عرض کروں تو شاید بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ جو ہے نا فکر لاحق ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کا نام یونیک ہونا چاہیے، بولے ایسا نام رکھا جائے کہ پورے شہر میں ایسا نام نہ ہو۔ تو اب غور کرنے والی بات ہے، کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں شعیب بھائی کہ لوگ جو ہے نا یونیک نام کی چکر میں کچھ اور ہی نام رکھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون کے یہاں جو ہے نا بیٹیاں پیدا ہوئی تو ان کا ارادہ تھا کہ میں قرآن کریم سے جو ہے نا وہ نام رکھوں، تو ایک نام انہوں نے رکھا سورۃ الکوثر پڑھی، اور اپنی بیٹی کا جو ہے نا نام پڑھا، جیسے پہلی آیت ہے انا اعطیناک الکوثر، تو ایک بیٹی کا نام جو ہے نا وہ کوثر رکھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا اب آگے بڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بیٹی کا نام رکھا انہوں نے جو ہے نا ونحر، ٹھیک ہے۔ اب ونحر، اب یہ معنی کیا ہے؟ یہاں پر جو ہے نا قربان کرنے کا، ایک جانور کو جو ہے نا نحر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر اب اس کے بعد تیسری کا نام رکھا ابتر، یعنی ابتر کا ایک معنی یہ ہو جاتا ہے نا کہ برباد ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی ختم ہو گئے۔ تو یوں اب ہوتا یہ ہے کہ خوش فہمی میں جو ہے نا ماں باپ ہوتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے نام رکھا، نہ کسی عالم سے پوچھا، نہ کسی جاننے والے سے پوچھا، نہ اپنے مسجد کے امام صاحب سے پوچھا، یعنی یہ لگا کہ ہمیں ایک یونیک نام رکھنا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں جو ہے نا وہ سنا تھا میں نے کہ وہ ہمارے ایک امام صاحب نے بتایا تھا
اور ہمارے جو ہے نا وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بھی جو ہے نا وہ وابستہ ہیں، تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا، کہا کہ ایک شخص نے جو ہے نا وہ قرآن کریم سے اپنے بیٹے کا نام تلاش کیا۔ اب ساری قرآن کریم کی جو ہے نا وہ اس نے تلاوت کی، کہیں پر جو ہے نا وہ اس کو نام سمجھ نہیں آئے۔ اب آخری بڑھتے بڑھتے جو ہے نا وہ سورہ ناس تک پہنچا۔ جب سورہ ناس میں پہنچا اور وہ پڑھتے پڑھتے جو ہے نا اس آیت پر پہنچا جہاں یہ لفظ آتا ہے خناس، تو اب اس کو پتہ نہیں کیا لگا، تو اپنے بیٹے کا نام جو ہے نا اس نے خناس رکھ دیا۔ اب جب وہ باہر نکلا، مسجد کے امام صاحب سے ملاقات کی، تو امام صاحب نے جو ہے نا اس کو مبارکباد دی کہ ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے، بتائیں کہ بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو کہا کہ حضرت میں نے قرآن سے نام رکھا ہے۔ بولے واہ بھائی بہت اچھی بات ہے۔ بولے کیا رکھا ہے قرآن سے، کون سا نام نکالا ہے آپ نے؟ تو کہا کہ جو آخری صورت ہے نا اس میں سے میں نے نام تلاش کیا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا، تو میں نے اپنے بیٹے کا نام خناس رکھا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ کے بندے معلوم تو کر لیتے، اس کا معنی تو پتہ کر لیتے کہ اس نام کا جو ہے نا مطلب کیا ہے۔ تو پیارے ناظرین، خناس کا مطلب ہے یعنی شیطان کو جو ہے نا یا شریر جنات کو یہ خناس کہا جاتا ہے، اور سورہ ناس کے اندر جو ہے نا اسی کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اب یونیک نام کی چکر میں جو ہے نا کبھی کبھی اس طرح کے نام رکھ دیے جاتے ہیں کہ بسا اوقات بچہ جو ہوتا ہے نا اس کو زندگی بھر اپنے نام کو لے کر کے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، وہ کھل کر کے اپنا نام نہیں بتاتا۔ اور یہاں تک کہ جو ہے نا وہ علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ باپ کی طرف سے اولاد کے لیے جو سب سے پہلا تحفہ ہوتا ہے نا اس کی زندگی میں، وہ ہوتا ہے بچے کا نام رکھنا۔ ہاں، تو حدیث پاک میں بھی اس بات کی ترغیب دلائی گئی کہ اپنے بچوں کے نام جو ہے نا اچھے رکھے جائیں، بلکہ یہاں تک کہ بھی جو ہے نا روایتوں میں ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے بڑوں کے نام پر نام رکھے جائیں۔ اب جیسے پیارے آقا نے اپنے ایک شہزادے کا نام قاسم رکھا، اور قاسم کا مطلب ہے تقسیم کرنے والا، اور حدیث پاک میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا قاسم، کہ میں قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور پیارے آقا کی ایک کنیت ہے ابو القاسم۔ تو یوں اپنے بیٹوں کے، اپنی بیٹیوں کے، الغرض اپنی اولاد کے اچھے نام رکھے جائیں۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے باپ کی کہ اپنی اولاد کا برکتوں والا جو معنی ہوتا ہے اس طرح کا نام رکھا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مقام پر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ تمہارے گھر میں ایک محمد ہو یا دو ہو یا تین ہو، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی میری محبت میں، میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس باپ کو بھی اور اس بچے کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ پیارے آقا کی محبت میں ہو۔ پیارے پیارے ناظرین، آئیے نیت کر لیجئے کہ انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بھی جب اللہ پاک نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے یا آگے نوازے گا، انشاء اللہ عز و جل ہم بھی اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں گے، بزرگوں کے نام پر نام رکھیں، انشاء اللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اب آئیے باپ کی ایک اور ذمہ داری، باپ کا کردار جو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد سے ملاقات کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ اب جیسے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا، ٹھیک ہے، پھر دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، تو اب ان سے ملاقات کے لیے جانا، ایسا نہیں کہ اولاد اب کہیں دور ہے یا چلے نزدیک میں ہی ہے تو اب اولاد سے ملاقات ہی نہیں، بلکہ باپ کی ذمہ داری اور باپ کا کردار یہ ہے کہ اپنی اولاد سے وقتاً فوقتاً یہ ملاقات بھی کرتا رہے، ملاقات کے لیے بھی جائے۔ یہاں تک کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے نواسوں سے ملاقات کے لیے بھی تشریف لے جاتے، اور یہ عمل ایسا عمل ہے نا شعیب بھائی کہ باپ کے لیے یہ قابل تقلید ہے، فالو کرنے والا ہے، اور جس کو اللہ پاک نے ایسی سعادت عطا کی ہے کہ وہ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہے، اور اگر آپ کے بچے شادی شدہ ہو کر کہیں اور اگر رہتے ہیں تو آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی اولاد سے اس قدر محبت، حسن سلوک بھی کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان سے بھی اور ان کی اولاد سے بھی وقتاً فوقتاً ملاقات کے لیے جائیں گے۔ پیارے پیارے ناظرین، ملاقات کی جہاں تک بات ہے، آئیے ایک اور انٹرسٹنگ اسٹوری میں آپ کو سناؤں
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شعبے ایک شہزادے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو بچپن میں جو ہے نا پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا گیا. یعنی اس دور میں یہ معمول تھا کہ بچوں کی صحت کے لیے اور بچوں کی صحت کا خیال رکھ کر دودھ پلانے کے لیے جو ہے نا یہ گاؤں دیہات کی طرف بھیجا جاتا تھا. تو اب عموماً ایسا ہے نا، آج بھی ہمارے ساتھ ایسا ہے کہ شہر کی آب و ہوا گاؤں کے مقابلے میں جو ہے نا اتنی فروٹفل نہیں ہوتی، بلکہ کلائمیٹ ایک عجیب طرح کا ہو جاتا ہے. اور پھر جیسے آج کے دور کی اگر ہم بات کریں، ایئر پولیوشن ہے، ساؤنڈ پولیوشن ہے، یہ ساری چیزیں، تو یہ اس دور میں بھی جو ہے نا اس بات کا خیال رکھا جاتا کہ بچپن ہی سے بچوں کی پرورش اور ان کی صحت کا خیال رکھا جاتا. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی جو ہے نا وہ حضرت دائی حلیمہ کے حوالے کیا گیا تھا. جب پیارے آقا کے یہاں جو ہے نا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے کو دودھ پلانے کے لیے جو ہے نا مدینے کے قریبی ایک مضافات میں ایک گاؤں میں بھیج دیا. اچھا، اب وہ جس گھر میں بھیجا گیا، جس دائی کے یہاں بھیجا گیا، تو وہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر مدینہ سے کچھ دوری پر، اور دوسرا یہ کہ وہ جو شخص تھا نا جس کے گھر میں پیارے آقا کے شہزادے ہیں دودھ پی رہے ہیں، وہ ایک لوہار کا کام کرتے تھے، ان کے گھر میں بھٹی چلتی تھی. اس کے باوجود بھی اب نبی پاک کی مصروفیت کو آپ دیکھیے گا کہ وحی نازل ہو رہی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا دین کی خدمت کرنی ہے، اسلام کا پیغام عام کرنا ہے، صحابہ کو قرآن بتانی ہے، سکھانی ہے، احکام سنانے ہیں، اسی طرح کاروبار کرنا ہے، گھر کے کام کاج ہیں. یعنی اگر ایک معاشرت کی بات کی جائے تو ہر طرح کی ذمہ داری پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضری دیے ہوئے ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ پیارے آقا کا اپنی اولاد سے محبت کا عالم یہ ہے کہ ان تمام مصروفیات کے باوجود وہاں جو ہے نا ان مضافات میں آپ تشریف لے جاتے اور پھر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھاتے. اچھا، وہ بھٹی کا دھواں پیارے آقا کے لیے رکاوٹ نہیں بن رہا، دوری رکاوٹ نہیں بن رہی، مصروفیت جو ہے نا وہ رکاوٹ نہیں بن رہی، اور پھر پیارے آقا وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور اس بھٹی کے وہ جو ہے نا گرم ماحول کو بھی برداشت کیا جا رہا ہے، دھوئیں کو بھی برداشت کیا جا رہا ہے، اور اپنے شہزادے کو جو ہے نا گود میں اٹھا کر پیارے آقا بوسے بھی دے رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں. تو یہ ہوتی ہے نا اولاد سے محبت، یہ ہوتی ہے ایک باپ کی ذمہ داری. پیارے پیارے ناظرین، یہ تو ہو گیا ایک باپ کی ذمہ داری کا ایک پہلو. اب آئیے ایک اور پہلو کی طرف میں لے کر آتا ہوں، اور یہاں پر جو ہے نا بہت توجہ کی ضرورت ہے. اور پتہ ہے وہ کیا ہے کہ آج اگر ہم تھوڑا سا اپنے گھر پر ہی غور کر لیں تو زیادہ تر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماں کی طرف سے جو ہے نا یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ بچے کی غلطی پر جو ہے نا اس کو کوسا جاتا ہے. کبھی کبھی ماں کی زبان سے جو ہے نا بد دعائیں والے الفاظ نکلتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ دن بھر میں جو ہے نا کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ زبان سے نکلتے ہیں الفاظ تو وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں. اب آپ غور کیجئے گا کہ آپ نے غصے کی حالت میں اپنی اولاد کو بد دعا دے دی، بعد میں پریشان کون ہوگا؟ آپ نے جو ہے نا ایک مثال اگر میں آپ کو دوں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تو جو ہے نا برباد ہو جائے یا بیمار ہو جائے. اب اگر آپ کا بیٹا واقعی بیمار ہو گیا تو ہاسپٹل لیے کون کون پھرے گا؟ ڈاکٹر کے سامنے جو ہے نا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے. مہنگائی کا دور ہے کہ مہنگا ٹریٹمنٹ ہے. تو اب ایسی سچویشن میں ظاہر ہے کہ آپ خود ہی جو ہے نا وہ پریشان ہو جائیں گے. بزرگوں نے نا ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر واقعی آپ کو غصہ آ جائے نا اور اپنے بچوں کو کوسنے اور بد دعائیں دینے کے بجائے غصے کی حالت میں دعائیں دینے کا معمول بنا دیجیے. اچھا، آپ کا بچہ ستا رہا ہو نا، جیسے آپ کا بچہ ہوم ورک نہیں کر رہا اور آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے، اور اس وقت جو ہے نا آپ کام کاج میں بھی مصروف ہیں، آپ کو گھر کا کھانا بنانا ہے، دیگر کچھ اور جو ہے نا وہ ضروریات پوری کرنی ہے، اور آپ کو اپنے بچے کا ہوم ورک بھی کروانا ہے. ایسی سچویشن میں جو ہے نا اس کو بد دعا دینے کے بجائے آپ دعا دے دو کہ تو حافظ قرآن بن جائے، سبحان اللہ، تو عالم دین بن جائے، تو مفتی اسلام بن جائے، اللہ کا نیک بندہ بن جائے، نمازی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، ایک بہترین با عمل عاشق رسول بن جائے. اگر اس طرح کی دعائیں اگر ہم اپنی زبان پر لانے کی کوشش کریں تو بائی ڈیفالٹ انشاءاللہ عز و جل کچھ وقت کے بعد ہماری زبان سے جو ہے نا وہ بد دعائیں والے الفاظ ہی ڈیلیٹ ہو جائیں. صحیح. تو ایک ماں باپ کے لیے، پیرنٹس کے لیے، اور بالخصوص ہماری ٹاپک ہے
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایز اے فادر یعنی باپ ہونے کے اعتبار سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے پیارے آقا کی زندگی سے؟ تو ایک سبق یہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اولاد کے لیے شعیب بھائی دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ ہاں، میں ایک واقعہ آپ کو اگر سناؤں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیاہ بالوں والی ایک چادر اوڑھ کر باہر تشریف لائے، تو کچھ لمحات کے بعد سب سے پہلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر حاضر ہوئے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں چادر میں چھپا لیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد امام حسین حاضر ہوئے تو انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر کچھ دیر بعد فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاضر ہوئی تو انہیں بھی چادر میں چھپا لیا گیا۔ پھر کچھ لمحات کے بعد مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حاضر خدمت ہوئے تو انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ اب جب چادر میں لیا تو یہاں پیارے آقا نے کیا کیا؟ تو پیارے آقا نے چادر میں لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت فرمائی اور قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اور وہ آیت مبارکہ کون سی ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں مکمل طور پر پاک کر دے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پورے کنبے کو، یعنی پنجتن پاک ہے نا اب یہاں پر، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر میں چھپا کر رب کے کلام کی یہ تلاوت فرمائی، جس میں رب نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تو اہل بیت کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر میں آپ سب کو جو ہے نا یہ ایک میسج دینا چاہوں گا کہ قیامت کا دن ہوگا، اور پھر یہ وہ دن ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ اولاد نہ اپنی ماں کو پہچانے گی، نہ اپنے باپ کو، اور باپ اولاد سے بھاگے گا، ماں اولاد سے بھاگے گی۔ لیکن یہ وہ ذات ہے کہ اگر ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اگر ہم فالو کر لیں، پیارے آقا کی تقلید کر لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جہاں ماں باپ اولاد سے بھاگ رہے ہوں گے میدان قیامت میں، یہ وہاں پر بھی لطف و کرم فرما رہے ہوں گے۔ یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک کلام مجھے یاد آ رہا ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہیں۔ اس میں شعیب بھائی اس جو ہے نا قیامت کا ایک تذکرہ، ایک وہاں کا ماحول جو ہے نا وہ اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا تو حضور وہاں پر جو ہے نا کیسے کرم فرمائیں گے، اگر ان اشعار کو اگر آپ طرز میں پڑھیں انشاءاللہ۔ باپ جہاں سے بھاگے گے، باپ جہاں سے بھاگے گے، لطف وہاں فرماتے یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، کہہ کے بلاتے یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین کہ قیامت کا دن ہوگا اور جب ماں ایک لوتے کو چھوڑ دے، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے اور یہ آ کہہ کر اپنے پاس بلا رہے ہوں گے کہ میں تیری شفاعت کروں گا، تو کیوں نہ ان کی تقلید کی جائے، کیوں نہ ان کو فالو کیا جائے، کیوں نہ انہیں آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی، اپنی قبر و آخرت کو سنوارا جائے۔ آخری بات اور سب سے امپورٹنٹ بھی ہے یہ، اور وہ یہ کہ اپنی اولاد کے نان و نفقے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا بھی باپ کی ذمہ داری ہے کہ اچھا اہتمام کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت ایسی فرمائی کہ یہ پوری دنیا کے لیے آئیڈیل ہیں۔ امام حسن، امام حسین کو اگر دیکھا جائے تو یہ ساری دنیا کے لیے آئیڈیل ہیں کہ ان کو فالو کیا جائے، کیونکہ پیارے آقا نے خود ان کی تربیت فرمائی۔ اب ان کے اخلاق ہیں، ان کا کردار ہے،
حسنین کریمین کے اندر جو نرمی ہے، شفقت ہے، محبت ہے، اور پھر راہ خدا میں خرچ کرنے کا ایک ذہن ہے، یہ یقیناً تعلیم و تربیت رسول ہی ہے کہ ان کے نواسوں کی بھی تقلید ہمارے لیے یقیناً دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ ہوگی۔ تو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا جائے۔ جہاں آپ دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت پر بھی خاص فوکس کریں۔ آپ غور کریں کہ ایک دن ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے ایسا آئے کہ میں باپ تو ہوں لیکن میری زندگی ایک دن ختم ہوگی، اور میں باپ تو ہوں لیکن جس دن میری زندگی ختم ہو گئی میری لاش تو پڑی ہوگی، میرا بیٹا مجھے دیکھ کر رو تو رہا ہوگا، لیکن اگر میں اسے دینی تعلیم نہ دوں تو وہ مجھے غسل دینے کے قابل نہ ہوگا، وہ مجھے کفن پہنانے کے قابل نہ ہوگا، اپنے کندھوں پر سوئے قبرستان لے جانے کا اسے صحیح طریقہ پتہ نہ ہوگا، اور پھر وہ آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھانے کے قابل نہ ہوگا۔ تو جہاں آپ دنیاوی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر رہے ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا بھی خاص خیال کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا کا پلیٹ فارم آپ کے سامنے موجود ہے۔ مدرسۃ المدینہ ہیں، جامعۃ المدینہ ہیں، انگلش میڈیم اسکول کی اگر بات کریں تو دارالمدینہ ہے۔ آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، جوان ہو چکے ہیں تو کورسز ہیں۔ اس کے علاوہ غریب نواز آن لائن اکیڈمی، گھر بیٹھے جو ہے نا علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ذریعے سے قافلوں میں سفر کرنا ہے، مختلف کورسز کرنا ہے الگ الگ، بلکہ دعوت اسلامی انڈیا اس وقت ملک عزیز ہندوستان کے اندر قریب 50 ڈپارٹمنٹ میں دین کی خدمت کر رہی ہے۔ تو آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے ایک اچھے نظام کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے اور قبر و آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں ایک باپ ہونے کے اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے اس پہلو کو سن کر سمجھ کر اس پر ہمیں عمل کرنے کی، پیارے آقا کی ہمیں تقلید کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔